میں ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز جو ہے وہ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی ایک پریس کانفرنس کی ہے. آڈیوز بھی جو ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں آئی ایس پی آر کی جانب سے, کیونکہ اس کے اندر اب جو نیریٹو بلڈنگ ہوئی ہے وہ ثبوتوں کے ساتھ ہوئی ہے. دہشت گردی کا ایک نیٹ ورک ہمارے یہاں پہ ملک میں موجود ہے. انڈیا اس کو بیک کر رہا ہے. بھارتی فوج کے جو ندن کمانڈ کے سربراہ ہیں اس کے اوپر یہ سارا جو ہے وہ ملبہ گر گیا ہے اور جنرل صاحب کی چھٹی کرا دی گئی ہے, بلکہ ان کو حراست میں بھی لیا گیا ہے. بھارت کے اندر ہمارا چینل بھی جو ہے وہ اب بلاک کر دیا گیا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے بڑے ایڈونچرسم رہے ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے 12 گھنٹے بھی جو ہے وہ بھرپور ایکشن کے ساتھ ہی آئیں گے. بڑی اہم خبریں اس ویلاگ کے اندر شیئر کرنی ہے اور ایک آپ کو ہنٹ دے دوں کہ شاید کل میں ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز جو ہے وہ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. ابھی ذرا میں اس کی صرف آخری کنفرمیشن, جسے کہتے ہیں نا 2 کبوتر آ گئے, تیسرے کا بس انتظار ہے. اگر وہ آ گیا, 2 نے کنفرمیشن دے دی, تیسرا اگر آ گیا تو کل آپ کو ایک بڑی خبر دیں گے پاکستان کے حوالے سے. اینڈ دس از ناٹ ریلیٹڈ پاکستان انڈیا, یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. ایک اور خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, تو دل تھام کے بیٹھیے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی ایک پریس کانفرنس کی ہے. اس کے نتائج کیا ہوں گے, اس کا پاکستان کے اوپر اثر کیا ہوگا, پاک بھارت تنازع جو چل رہا ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے, اس کو تھوڑا سا انالائز کریں گے. آڈیوز بھی جو ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں آئی ایس پی آر کی جانب سے, اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. میں عام طور پہ جو ہے وہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے, چاہے آپ پاکستانی ہیں یا بھارتی ہیں, تو بھائی آپ جو مرضی کامنٹ کرنا چاہیں آپ ضرور کیجئے. لیکن ایک خبر آپ کو پہلے دے دیں کہ اب شاید ہمارے جو بھارتی ویورز ہیں وہ اب کامنٹ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ کی دعاؤں سے بھارت کے اندر ہمارا چینل بھی جو ہے وہ اب بلاک کر دیا گیا ہے. یہ پچھلے 12 گھنٹے کے اندر ہی یہ کاروائی ہوئی ہے. جس طرح میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے بتایا تھا کہ بڑا آسان طریقہ ہے اگر آپ نے چیک کرنا ہے, کیونکہ چند لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ ان کے واقعی جنرلی ان کے یوٹیوب چینلز جو ہے وہ بلاک ہوئے تھے. چند نے ایویں شہیدوں میں اپنا نام لکھوانے کی کوشش کی, ساڈا بھی ہو گیا. تو بڑا آسان طریقہ ہے, وی پی این لگائیں, وی پی این پہ جا کے انڈیا کی لوکیشن سے جو ہے وہ اس کو ایکسیس کریں, جا کے یوٹیوب کے اوپر چیک کر لیں کس کا چینل جو ہے وہ ایکسیسیبل ہے, اس کی آخری ویڈیوز آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی. آسان ایک اور حل ہے کہ جس کو بلاک کیا جائے گا اس کے نوٹیفیکیشنز بھی آنا بند ہو جائیں گے, آپ کو اس کے نوٹیفیکیشنز نظر نہیں آئیں گے. تو ایک تو میرا چینل جو ہے مزید اس میں بند ہوا ہے. میں نے سنا مبشر لقمان صاحب کا چینل بھی جو ہے بند ہو گیا ہے. جو چینلز ابھی تک بند نہیں ہوئے ہیں, میں اور اس کا مطلب یہ قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ ان کی حب الوطنی میں کوئی سوال اٹھایا جائے, قطعی طور پہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں 1 2 3 دنوں کے اندر ان کے بھی بند کر دیا جائے. لیکن ابھی تک میرے وہ تمام ساتھی, ہمارے جو ساتھی اینکر صحافی جن کے چینل ابھی تک بلاک نہیں ہوئے, انہوں نے چھڑنا نہ تو صرف کہہ رہے ہیں, انہوں نے چھڑنا نہ, انفارمیشن دیتے رہے, فیکٹ چیک کرتے رہے. جاوید چودھری صاحب ہیں, ان کا چینل ابھی تک بلاک نہیں ہوا ہے. عمران ریاض خان صاحب ہیں, ان کا چینل ابھی تک بلاک نہیں ہوا ہے. صابر شاکر صاحب کا چینل بلاک نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ اور کون کون ہے, میں صرف سوچ رہا تھا مطلب اور کس کا, عمران وسیم صاحب ہیں, ان کا چینل ابھی تک بلاک نہیں ہوا ہے. تو بہت سے ایسے جرنلسٹ ہیں جن کے چینل ابھی تک بلاک نہیں ہوئے. آپ لوگ پاکستان کی نمائندگی کرتے رہیں, بالکل اسی طرح کرتے رہیں. بے شک انڈین جو ہیں وہ اب میرے چینل تک اگر ایکسیس نہیں کر سکتے یا دیگر چینلز تک نہیں کر سکتے, ڈزنٹ میٹر. ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھی اینکرز جرنلسٹ وہاں پہ موجود ہیں. آپ لوگ اسی طرح ویڈیوز کرتے رہیں, انشاءاللہ ہمارا جو سچ ہے وہ ان تک ضرور پہنچنا چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب اب آ جائیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اوپر. اچھا, میں اس پریس کانفرنس کے اوپر ذرا بات کرنے سے پہلے امپورٹنٹ بات کیا ہے, وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 22 تاریخ کو پہلگام کا یہ واقعہ جو ہے پیش آیا تھا, اور اس کے بعد سے مطلب اگلے 5 منٹ کے اندر ہی, جیسے یہ واقعہ ہوا اس کے اگلے 5-10 منٹ کے اندر ہی ایف آئی آر بھی کٹ گئی, پاکستان کے اوپر الزام بھی لگ گیا, ٹویٹس بھی ہونا شروع ہو گئیں, چینلز بھی جو ہیں وہ ایک دم ایکٹیویٹ ہو گئے, پاکستان پاکستان پاکستان. میں تو کہنا نا بھاویں اتنے مجھ بھی کو آج جائے, انہوں نے کہنا بھائی پاکستان نے کیا, پانی آنا بند ہو جائے جناب پاکستان نے کیا ہے, وہ گھر میں آٹا ختم ہو جائے گا بھائی پاکستان نے کیا ہے. وہ ہر چیز کا الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں. میں بات کسی اور جگہ پہ لے جانے لگا تھا, اور بھی سارے الزام ساڑھے تھے لا دو, لیکن نہیں چلیں. اب بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو ہے اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر اب جو نیریٹو بلڈنگ ہوئی ہے وہ ثبوتوں کے ساتھ ہوئی ہے. پاکستان نے اپنی پوزیشن واضح کی ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ جناب دہشت گردی کا ایک نیٹ ورک ہمارے یہاں پہ ملک میں موجود ہے, انڈیا اس کو بیک کر رہا ہے, انڈیا سے وہ آپریٹ کیا جا رہا ہے, نام لیے گئے ہیں. اس کے اندر ایک عدد میجر سندیپ ورما ہے, صوبیدار سکھوندر ہے, حوالدار امیت ہے اور ایک سپاہی شامل ہے. اور یہ پاکستان کے اندر جو ان کی پراکسیز ہیں, جو افراد ہیں جو ان کی جانب سے بامبس پلانٹ کرتے ہیں یا پیسے وصول کرتے ہیں, اس کے بارے میں بیسکلی پوری پریس کانفرنس جو ہے وہ کی گئی ہے. اور اس کے اندر بیسکلی یہ بتایا گیا ہے
اس پریس کانفرنس میں اس کو شارٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا, ظاہر بات آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دی ہول پریس کانفرنس, لیکن اس میں جو ہے وہ 25 اپریل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک بھارتی تربیت یافتہ دہشت گرد ہے عبد المجید, جیلم کے قریب بس اڈے سے جو ہے یہ پکڑا گیا ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ریسنٹلی ابھی خواجہ آصف صاحب نے آسمہ شیرازی صاحبہ کے شو کے اندر بھی جو ہے اس طرح کی ایک گرفتاری کا ذکر کیا تھا, لیکن دس واز بیفور دیٹ, آئی تھنک دس واز بیفور دیٹ, 25 سے پہلے کی یہ بات تھی. لیکن اب جو ہے وہ ایک اور بھی یہ گرفتاری جو ہے وہ ڈکلیئر کر دی گئی ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ اس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے. اس سے 2.5 کلو وزنی بم برآمد ہوا ہے, آئی ڈی ڈیوائس جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے, ایک انڈین ساختہ ڈرون برآمد ہوا ہے اور 10 لاکھ روپے بھی جو ہے اس سے برآمد ہوا ہے. بائی دا وے ڈرون کے بارے میں ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک ڈرون ملا ہے, ڈرون جو ہے وہ مار گرایا گیا. اب ایک اور ڈرون جو ہے کوڈ کاپٹر جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ گرایا گیا, اور میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی یہ بات کی تھی کہ ابھی آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے یہ سلسلہ چلتا رہے گا, کیونکہ اب ایکٹیویٹی جو ہے بہت جو ہے وہ زیادہ آپ کو ایل او سی اور بارڈر کے اوپر نظر آئے گی. تو وہی ہوا ہے, ایک اور ابھی مطلب 12 گھنٹے نہیں گزرے اور ایک اور جو ہے وہ ڈرون جو ہے وہ پاکستان نے مار گرایا ہے. اچھا جی, اب یہ جو دہشت گرد تھا اس کا ہینڈلر جو ہے وہ بھارت کے اندر ایک فوجی بتایا جاتا ہے, اور اس ہینڈلر کے گرفتار ہونے والے دہشت گرد سے گفتگو بھی جو ہے سامنے آئی ہے. دہشت گرد کے موبائل فون سے بھارت میں ہوئی جو ہے وہ بات چیت بھی پکڑی گئی ہے. اب وہ بات چیت کیا ہے, بڑی لمبی آڈیوز ہیں, میں ساری آپ کو نہیں سناؤں گا, لیکن چنندہ اس میں سے جو امپورٹنٹ گفتگو ہے وہ آپ کو سنانا چاہوں گا, سنیے گا ذرا. کہ آپ کو شروع سے یہی بول رہا ہے کہ خاکی والوں کے اوپر سرکاری والوں کے اوپر صحیح ہے نہیں تے اتنے جہاں وکٹاں شکٹاں جان والا کام ہے تے او جیتھے ہاں میں تمہیں دسنا ہے, میں سنو جے وہی سیم سسٹم جے کلا آواز ہی آئی میننگ میڈیا دے وچ آ گیا کہ اتنے کوئی ہویا ہے دھماکہ شماکہ یا کچھ بھی ہویا ہے نا, تے او دا سیم 10 ٹھیک ہے. اور دوسرا جاتے جاتے بھی نا ایک بار جاتے کیا کرنا, ایسے ابھی جیسے برنالہ سے نکلو گے جاتے جاتے نا بس اسٹینڈ دیکھنا, اچھا سا کوئی بس اسٹینڈ جہاں کافی ہلا گلا ہو جائے اس طریقے سے, صحیح ہے ٹھیک ہے نا, نظر مار لینا تو کیونکہ ایزی ہو جائے اور جلدی ہو جائے اور آپ بھی نکل جاؤ, تو بس اسٹینڈ پبلک ایریا پکا دیکھنا تھا. نہیں اس بار یہ آئیڈیا جو ہے وزن تو زیادہ ہے اس کا. ہاں زیادہ ہے, اسی لیے کیونکہ پہلے گاڑی پہ چپکانے والا تھا نا, اس لیے اس بار کوئی نہیں ہے وہ چپکانے والا, اس لیے اس بار دوسرا نارمل ہے. صحیح ہے رکھنے والا ہے, کہیں بیگ میں ڈالنا ہے, ہاں کہیں بیگ میں ڈالنا ہے, بس رکھ دینا ہے. صحیح ہے وہ رکھا ہوا ہے. تو یہ آپ نے جناب یہ گفتگو سنی ہے. اچھا صرف کہانی جو ہے وہ یہاں تک ختم نہیں ہوتی, مطلب آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ جو آڈیوز شیئر کی گئی صرف بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی. اس کے ساتھ جو پیسوں کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, جو واٹس ایپ کے اوپر گفتگو ہوئی ہے, وہ ساری ڈیٹیلز بھی جو ہیں وہ آئی ایس پی آر کی جانب سے ریلیز کی گئی ہیں. یہ اس وقت آپ اسکرینس کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس کو, مطلب جو ڈیجیٹل والیٹس ہیں اس کے ذریعے جو ہے وہ اس کو پیمنٹس ہوتی رہی ہیں. اچھا اور آپ نے اس آڈیو کے اندر سنا ہوگا کہ وہ اسپیسیفکلی کہہ رہا ہے کہ جناب ہم آپ کو پیسے جو ہے وہ سارے ایک ساتھ نہیں دے سکتے, کیونکہ اگر ہم اتنی زیادہ اماؤنٹ اگر ہم نے بھیجی تو آئی ایس آئی جو ہے وہ اس کو مانیٹر کر سکتا ہے, اس کو پکڑ سکتا ہے, ٹریس کر سکتا ہے. اچھا یہ اس کا بھی تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں. بیسکلی ایف اے ٹی ایف کے بعد جو ہے ایف اے ٹی ایف میں جس طرح پاکستان جو ہے وہ گرے سے وائٹ لسٹ ہوا تھا, تو تب سے جو ہے وہ پاکستان نے اپنی ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز یا پیسوں کا جو لین دین ہے, منی لانڈرنگ کے جو معاملات ہیں, اس کے اوپر بڑی کڑی نگاہ جو ہے انہوں نے رکھنا شروع کر دی ہے, جس کی وجہ سے یہ لوگ بھی اب جو ہے وہ بڑا جو ہے